تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی یہ 33ویں اور 34ویں کی آیات ہیں، اور انہی آیات سے یہ تیسرے پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور مختلف رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں میں درجات عطا کیے۔ درجات سے مراد ان کی کوئی گریڈنگ نہیں کی ہے کہ کون افضل ہے، کون اس کے بعد، کون اس کے بعد، بلکہ جو مختلف نشانیاں عطا کی گئیں رسولوں کو، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تلک الرسول، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں میں درجات عطا کیے۔ کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، کسی کو کوئی اور معجزہ عطا کیا، اور یہ معجزات بھی وقت کے رواج کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہی اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا ہوا وہ اس دور کے حساب سے ہی تھا۔ اس دور میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گلی گلی میں جادوگری کا ایک سلسلہ تھا، لوگ جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا کہ وہ جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور جب پکڑتے تھے اس کو تو واپس اسی شکل میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی لوگ اس طرح سے ماہر تھے کہ دور سے آتے ہوئے کسی شخص کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ اس کو یہ مرض لاحق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ یعنی یہ مناسبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اپنے رسولوں کو وقت کے لحاظ سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں میں درجات عطا کیے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، اللہ نے کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو دوسری حیثیتوں میں درجات عطا کیے۔ یعنی مختلف پیغمبروں کو مختلف قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تاکہ لوگ ایمان لائیں اور پہچانیں کہ یہ انسانی کمال نہیں ہے جو کچھ انہوں نے پیش کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ معجزات تھے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور پھر آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح نشانی عطا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت ہے یہ، اور اسی طرح سے پیدا ہونے کے بعد ہی انہوں نے فوراً لوگوں سے کلام بھی کیا، یہ سب اللہ کی قدرت تھی یہ۔ اور اسی طرح سے پھر اور نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ وہ پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے تھے، وہ مریض پر ہاتھ پھیرتے اور اس کوڑ کے مرض کے مریض جو تھے وہ صحت یاب ہو جاتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یعنی یہ سب اللہ کی طرف سے بینات تھیں جو عطا ہوئی تھیں ان کو۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پاک روح سے، یعنی لوگوں نے تو نعوذ باللہ طرح طرح کے الزام دھرے حضرت مریم پہ، لیکن وہ بھی پاک دامن عورت تھیں،
اور اسی طرح سے آپ کی پیدائش بھی پاکیزہ تھی، یعنی نعوذ باللہ کوئی اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں تھی جیسے کہ لوگوں نے الزام لگائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے تعلیمات بھیجی انسانوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے دنیا کو بھی بہتر رکھیں اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں اپنے لیے۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلافات کیے، اور اختلافات اس حد تک بھی بڑھے کہ آپس میں جنگیں بھی کی۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ بے بس تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ پیدا کیا، اور یہی اس کی آزمائش ہے۔ یہ دنیا ہے ہی ایک امتحان گاہ انسان کے لیے، کہ انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیے، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے وہ اختیار کر لے، اور دونوں کا انجام بیان کر دیا۔ یعنی زبردستی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ، جیسا کہ آگے آئے گا بھی صحیح کہ لا اکراہ فی الدین، دین کو اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ اختیار کرے، جو نہیں اختیار کرنا چاہتا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے اور واضح نشانیاں ان کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا دی، تو کوئی بھی نہ تو اختلاف کرتا اور نہ ہی آپس میں لڑتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ یعنی اگر زبردستی اللہ تعالیٰ پابند کرتا لوگوں کو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے، تو کوئی بھی نہ اختلاف کر سکتا، نہ کوئی جنگ کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کے دیے ہے اس اختیار کی بنیاد پر ہے جو انسانوں نے اپنایا ہے۔ وَلَنِ اخْتَلَفُوا، بلکہ انہوں نے جو اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو کوئی تو ایمان لایا رسولوں کی اس ہدایت پر، اور کسی نے اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، اور اللہ کی ہدایت کو فوری سب اختیار کرنے والے بن جاتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ اب دیکھیں دو باتیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس جو بھی رزق ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اور رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں اس کا رزق ہے۔ یعنی یہ زندگی بھی اللہ کا رزق ہے، یہ جوانی بھی اللہ کا رزق ہے، یہ صحت اور تندرستی بھی اللہ کا رزق ہے، اولاد بھی اللہ کا رزق ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں جو بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو، وہ سب اس کا رزق ہے، اور یہ سب جب ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ دے کر کچھ اور اپنے لیے نیک اعمال خرید لے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے دوست بڑے جان نثار ہوتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دھیان نہیں ہوگا، تاکہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی یہی صورتحال ہوگی کہ کوئی کسی کی نہیں فکر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ یہاں دنیا میں تو ہم
سفارش ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قسم کی بھی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ والکافرون هم الظالمون، اور یہ کافر ہی حقیقت میں ظلم کرنے والے ہیں، یعنی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کی ہدایت کا، وہ بہت بڑے ظالم ہیں، یعنی اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے اللہ ہی کو اپنا معبود مانے، اسی کی بندگی میں رہے، اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی دعوت کا انکار کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تو کس طرح سے اپنے اوپر دیکھیں یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو انکار کرنے والے حقیقت میں بڑے ظالم ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے توجہ کے لیے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب بھی ضرورت پڑے، جان کی یا مال کی یا وقت کی، جس قربانی کی ضرورت پڑے، دریغ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرنا، اللہ اس کا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔